السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ غزہ پر ظالم اسرائیل کے حملوں کا سلسلہ جاری، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 62 فلسطینی شہید، متعدد دیگر زخمی۔ فرانس کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان، غزہ میں جنگ کے فوری خاتمے پر زور، حماس نے کیا خیر مقدم۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے مغربی طول کرم کے قریب صہیونی کالونی پر جرأت مندانہ کارروائی کی ستائش کی، کہا مجاہدین کی شاندار کارروائی میں 9 قابض اسرائیلی فوجی ہوئے زخمی۔ غزہ کے لوگ زندہ ہیں نہ مردہ، چلتی پھرتی لاشیں بنتے جا رہے ہیں، فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے نے ظاہر کی فکر مندی۔ اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کا ایک تکنیکی وفد 2 سے 3 ہفتوں میں ایران کا کر سکتا ہے دورہ، ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے دیا اشارہ۔ تو یہ تھی سرخیاں، اور پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ غزہ پر ظالم اسرائیل کے حملوں میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 62 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ متعدد دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ جنگ بندی کے اب بھی کوئی آثار نہیں ہے اور اسرائیلی فلسطینیوں پر ایک طرفہ ظالمانہ حملوں اور بدترین کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امداد کے منتظر فلسطینیوں پر بھی اسرائیل کی فوج براہ راست فائرنگ کر رہی ہے اور مسلسل شہادتوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک فلسطین کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ ایسے وقت میں یہ اعلان کیا گیا ہے جبکہ غزہ پر قابض اسرائیلی ریاست کی وحشیانہ جنگ جاری ہے۔ فلسطین کی اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے فرانس کی جانب سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پیش ہے تفصیلات۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے باضابطہ طور پر اعلان کر دیا کہ ان کا ملک فلسطین کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ انہوں نے اعلان ایک ایسے وقت میں کیا جب غزہ پر قابض اسرائیلی ریاست کی وحشیانہ جنگ جاری ہے اور ہزاروں نہتے فلسطینی شہری نسل کشی، قحط اور تباہی کا شکار ہیں۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں ایک پائیدار اور منصفانہ امن کے تاریخی عزم کی تکمیل کے لیے فرانس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ اس اعتراف کا جشن ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک رسمی بیان کے ذریعے منائیں گے۔ صدر میکرون نے زور دے کر کہا کہ غزہ کی جنگ کا فوری خاتمہ اور بے گناہ شہریوں کی جان بچانا اس وقت سب سے بڑی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن ممکن ہے بشرطیکہ کہ عالمی برادری عملی اقدامات کرے۔ فوری جنگ بندی کا نفاذ، تمام قیدیوں کی رہائی اور غزہ کے مظلوم شہریوں کے لیے انسانی امداد کی بڑے پیمانے پر فراہمی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں غزہ کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا، اسے محفوظ بنانا ہوگا اور عسکری سطح پر حماس کو غیر مسلح کرنا ہوگا۔ میکرون نے بھی کہا کہ قابل عمل فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے اور اس ریاست کا وجود تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق اگر فلسطینی ریاست اپنا اسلحہ چھوڑنے اور قابض اسرائیل کو مکمل طور پر تسلیم کرنے پر آمادہ ہو تو مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس مقصد کے سوا اور کوئی متبادل موجود نہیں ہے۔ فرانس نے زور دیا کہ عوام مشرق وسطیٰ میں امن چاہتے ہیں۔ فرانس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قابض اسرائیلی فلسطینیوں، یورپی اتحادیوں اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر اس بات کو ممکن بنائے۔ صدر میکرون نے کہا کہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے انہیں جو ضمانتیں دی ہیں ان کی روشنی میں انہوں نے انہیں خط لکھ کر اپنے فیصلہ کن اقدام سے آگاہ کر دیا ہے کہ فرانس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتا ہے۔ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا جب قابض اسرائیلی ریاست سن 2023 سے جاری غزہ پر جنگ، محاصرہ، قحط اور قتل عام کے ذریعے فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ اس دوران اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے فرانسیسی صدر میکرون کی جانب سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ بیان میں حماس نے اس اقدام کو مثبت اور درست سمت میں پیش رفت قرار دیا جو مظلوم فلسطینی قوم کے ساتھ انصاف کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ یہ اعلان فلسطینی عوام کے اس جائز حق کی حمایت ہے جس کے تحت وہ اپنے مستقبل کا خود تعین کرنے اور ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست قائم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ حماس نے کہا کہ فرانس کا یہ موقف نہ صرف ایک اہم سیاسی پیش رفت ہے بلکہ اس سے بین الاقوامی سطح پر فلسطینی کاز سے وابستہ شعور میں اضافہ اور قابض اسرائیل کی جھوٹی داستانوں کی ناکامی کا بھی اظہار ہوتا ہے جو عرصے سے سچ کو چھپانے اور دنیا کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا آیا ہے۔ حماس نے تمام ممالک خاص طور پر یورپی ممالک سے اپیل کی کہ وہ بھی فرانس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں اور فلسطینی عوام کے ان ناقابل انکار حقوق کو تسلیم کریں جن میں وطن واپسی، خود ارادیت اور مکمل خود مختاری کے ساتھ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام شامل ہے۔ حماس نے زور دیا کہ عالمی سطح پر ہونے والے ایسے اعلانات اور اقدامات قابض صہیونی دشمن یعنی اسرائیل پر سیاسی اور اخلاقی دباؤ ڈالتے ہیں۔
جو نہ صرف غزہ میں نسل کشی، جارحیت اور بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے بلکہ مغربی کنارے اور القدس میں قبضے اور یہودی بستیاں بسانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ سعودی عرب نے فرانسیسی حکومت کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے آج جمعے کو جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت اس تاریخی فیصلے کو سراہتی ہے جو فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور 1967 کی سرحدوں پر مبنی آزادی فلسطینی ریاست کے قیام پر اتفاق رائے کا اعادہ کرتا ہے۔ بیان کے مطابق مملکت بین الاقوامی قراردادوں پر عمل درآمد اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کے لیے ریاستوں کی جانب سے مسلسل کوششوں کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی عرب ان ممالک سے جنہوں نے اب تک فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کیا اپنا مطالبہ دہراتی ہے کہ وہ بھی فلسطین تسلیم کرے۔ اب تک 142 ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے، تاہم اسرائیل اور امریکہ اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے مغربی طول کرم کے قریب صہیونی کالونی پر کی گئی جرأتمندانہ کارروائی کی ستائش کی اور اسے ایک شاندار اور فدائی حملہ قرار دیا ہے، جس کے نتیجے میں 9 قابض اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ کارروائی قابض اسرائیل کی جانب سے فلسطینی قوم کے خلاف جاری جرائم، مقدسات کے بے حرمتی، غزہ میں جاری اجتماعی نسل کشی، قحط پھیلانے کی سازش اور مغربی کنارے میں بچوں کے منظم قتل عام کے خلاف ایک قدرتی اور جائز رد عمل ہے۔ حماس نے واضح کیا کہ صرف 48 گھنٹوں کے دوران 4 فلسطینی بچے شہید کیے گئے، جن میں سے 2 بچے ظالم اسرائیل گولیوں کا نشانہ بنے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ تازہ کارروائی اس بات کا ثبوت ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں مزاحمت کی چنگاری بجھنے والی نہیں۔ قابض اسرائیل اگر یہ سمجھتا ہے کہ ظلم، جبر اور قتل عام سے وہ اپنی سیکورٹی یقینی بنائے گا تو وہ دھوکے میں ہے۔ مسلسل جارحیت کے جواب ہمیشہ شدید حملوں کی صورت میں دیا جائے گا۔ حماس کے بیان میں عزم کیا گیا کہ فلسطینی مزاحمت دشمن کے ہر محاذ پر کی جانے والی درندگی کا جواب دینے کا بنیادی اور فطری راستہ ہے اور یہ راہ ترک نہیں کی جائے گی۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے نے غزہ کی صورتحال پر گہری فکر مندی ظاہر کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ لوگ زندہ ہے نہ مردہ بلکہ وہ چلتی پھرتی لاشیں بنتے جا رہے ہیں۔ اس دوران عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ غزہ کو تقریباً 2 سال سے متواتر بمباری کا سامنا ہے اور فلسطینی شہری اب بھوک کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ پیش ہے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے کمشنر جنرل فلپ لازارینی نے کہا کہ غزہ کے لوگ زندہ ہیں نہ مردہ بلکہ وہ چلتی پھرتی لاشیں بنتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب بچوں میں غذائی قلت بڑھ جائے، اس پر قابو پانے کے طریقے ناکام ہو جائیں اور خوراک اور طبی نگہداشت تک رسائی ختم ہو جائے تو قحط خاموشی سے اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے۔ غزہ میں ایسی ہی صورتحال جنم لے چکی ہے جہاں بچوں اور بڑوں سبھی کو خوراک کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ علاقے میں 20% بچے غذائی قلت کا شکار ہو چکے ہیں اور یہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ انسانی امداد کی فراہمی کو اسرائیل کی جانب سے کڑی پابندیوں اور مسلسل مسائل کا سامنا ہے۔ بھوک سے نڈھال اور کمزور بچوں کو ہنگامی بنیادوں پر علاج کی فوری ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے درکار وسائل دستیاب نہیں ہے۔ ادھر دوسری جانب عالمی ادارہ صحت نے بھی کہا ہے کہ غزہ کو تقریباً 2 سال سے متواتر بمباری کا سامنا ہے، جس میں ہزاروں لوگ ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں، لیکن اب بھوک بھی اس قدر خوفناک قاتل بن چکی ہے کہ جو لوگ گولیوں اور بموں سے بچتے آئے انہیں آج بھوک سے ہلاکت کا سنگین خطرہ لاحق ہوتا جا رہا ہے۔ صرف غزہ میں اب تک کم سے کم 100 لوگ بھوک کی وجہ سے لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں ہزاروں اسرائیلی جنگ بندی اور قیدیوں کی واپسی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ اطلاعات کے مطابق تل ابیب میں ہزاروں اسرائیلیوں نے جنگ بندی اور قیدیوں کی واپسی کے لیے مظاہرہ کیا، جبکہ مظاہرے کے دوران شرکاء نے ٹائروں کو آگ لگا دی۔ اس دوران شرکاء نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی پالیسیوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور اسرائیلی فوج کو جنگی مجرم قرار دیا۔ اس موقع پر اسرائیلیوں نے غزہ میں نسل کشی کے خلاف بینر بھی آویزاں کیے۔ واضح رہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے مصر اور قطر کے ثالثی میں دوحہ میں ہونے والے غزہ جنگ بندی مذاکرات سے اپنے وفود واپس بلا لیے ہیں۔ ثالثین گزشتہ 2 ہفتوں سے زائد عرصے سے دوحہ میں اسرائیلی اور حماس کے وفود کے درمیان مذاکرات میں مصروف رہے، لیکن مذاکرات میں کوئی بڑی پیش رفت حاصل نہیں ہو سکی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ہم نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی یعنی IAEA کے ایک تکنیکی وفد کو جلد ہی تقریباً 2 سے 3 ہفتوں میں ایران کے دورے کی اجازت دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہ بیان اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے گزشتہ ماہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد سامنے آیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ دورہ اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے کے ساتھ نئے تعلقات کے قیام پر مرکوز ہوگا
اور یہ وفد ایران اس مقصد سے آ رہا ہے کہ طریقہ کار پر بات چیت کریں، نہ کہ تنصیبات کے معائنے کے لیے۔ ایرانی لیڈر نے کہا اگر یورپی ممالک پابندیاں عائد کرتے ہیں تو ہم جواب دیں گے اور رد عمل دکھائیں گے۔ یاد رہے کہ IAEA کے معائنہ کاروں کی ایک ٹیم جولائی کے شروع میں ایران سے واپس ویانا چلی گئی تھی کیونکہ تہران نے ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کر دیا تھا۔ شروع سے ایران کا کہنا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن شہری مقاصد کے لیے ہے۔ روس کے مشرقی امور ریجن میں ایک مسافر طیارہ حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں تمام مسافر ہلاک ہو گئے۔ روس کے مشرقی امور ریجن میں دوران سفر رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ طیارے میں عملے کے 6 ارکان کے علاوہ 5 بچوں سمیت 50 افراد سوار تھے۔ حکام نے کہا کہ طیارہ حادثے کے نتیجے میں ملبے سے کوئی زندہ شخص نہیں ملا اور ممکنہ طور پر تمام افراد ہلاک ہو گئے جن کی لاشوں کی تلاش اور شناخت کا عمل جاری ہے۔ روس کے ایمرجنسی وزارت نے کہا ہے کہ ریسکیو سمیت دیگر حکام امدادی کام میں مصروف ہیں جہاں سے طیارے کا ملبہ برآمد ہوا۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ غزہ پر ظالم اسرائیل کے حملوں کا سلسلہ جاری، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 62 فلسطینی شہید، متعدد دیگر زخمی۔ فرانس کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان، غزہ میں جنگ کے فوری خاتمے پر زور، حماس نے کیا خیر مقدم۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے مغربی طول کرم کے قریب صہیونی کالونی پر جرأت مندانہ کارروائی کی ستائش کی، کہا مجاہدین کی شاندار کارروائی میں 9 قابض اسرائیلی فوجی ہوئے زخمی۔ غزہ کے لوگ زندہ ہیں نہ مردہ، چلتی پھرتی لاشیں بنتے جا رہے ہیں، فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے نے ظاہر کی فکر مندی۔ اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کا ایک تکنیکی وفد 2 سے 3 ہفتوں میں ایران کا کر سکتا ہے دورہ، ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے دیا اشارہ۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔